اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر وقال عز وجل واللہ غالب على امرہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے اللہ رب العالمین کے اسماء الحسنہ میں سے الغالب اور النصیر کے اوپر۔ الغالب کے معنی ہوتے ہیں غلبہ رکھنے والا، اور النصیر کے معنی ہوتے ہیں مدد کرنے والا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے معاملات پر غالب ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگوں کو علم نہیں ہے۔ غالب کہتے ہیں وہ ذات جو ہر چیز پر جو وہ چاہتی ہے قدرت رکھتی ہے، اس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ اگر اس نے کوئی فیصلہ لے لیا تو اس فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا ہر صاحب علم کو، ہر مکلف شخص کو یہ چیز معلوم ہونی چاہیے اور اسے واجبی طور سے معلومات ہونی چاہیے کہ اس کا رب اللہ رب العالمین علی الاطلاق غالب ہے، اس کے غالب ہونے میں ذرہ برابر شک نہیں ہے۔ فمن تمسک بہ فہو الغالب، تو جس نے اس رب غالب کو مضبوطی سے پکڑ لیا وہ بھی غالب ہی رہے گا زمین کے اندر، چاہے پوری زمین کے لوگ اس کے خلاف ہو جائیں لیکن وہ غالب رہے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو پکڑ کے رکھے گا۔ کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ چیز لکھ رکھی ہے لوح محفوظ میں کہ میں اور میرے انبیاء اور رسول یہی غالب آئیں گے۔ یعنی اللہ رب العالمین کو غالب آنے سے کوئی روک نہیں سکتا اور اللہ کے نبیوں کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اور اس کے اپوزٹ میں ومن اعرض عن اللہ تعالی، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے اعراض کریں گے اور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے لو لگائیں گے تو وہ مغلوب ہی ہوں گے، کوئی بھی ان کو روک نہیں سکتا مغلوب ہونے سے۔ گویا کہ امام قرطبی رحمہ اللہ امت مسلمہ کا نقشہ کھینچتے ہوئے بیان فرما رہے ہیں کہ امت کی اکثریت اللہ رب العالمین کے اس نام الغالب کے معنی کو نہیں سمجھتی اور اس کے اوپر جو اثر مرتب ہو رہا ہے اس پر ایمان نہیں لا رہی ہے، جس کی وجہ سے مغلوب ہو رہی ہے جو کہ غالب ہونے والی قوم ہے۔ اور اللہ کا دوسرا نام النصیر، نصیر معنی ہوتے ہیں مدد کرنے والا۔ مدد کرنے کے لیے کسی بھی ذات کے اندر دو پاور ہونا ضروری ہے۔ نمبر ایک کہ وہ مدد کرنے پر قادر ہو، اس کو کسی اور کا ڈر نہ ہو، اور نمبر دو وہ غالب ہو۔ تو اللہ رب العالمین غالب ہے اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، لہٰذا وہ مدد کرنے کے لائق ہے، جب جس طرح سے چاہے وہ مدد کر سکتا ہے۔ اور مدد کرنے کے والے کے اندر ایک اور خوبی ہونی چاہیے کہ وہ قابل اعتماد ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے اولیاء جو اس کے ماننے اور جاننے والے ہیں ان لوگوں کو دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ کر بے سہارا بھاگ جائے۔ بہت سارے مدد کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین النصیر ہے جو کہ قابل اعتماد ہے، غالب ہے اور قدیر اور قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، لہٰذا اللہ کی مدد میں کسی طرح کا کوئی بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 78 میں وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ رب العالمین کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ قرآن میں دوسری جگہوں پہ کہا گیا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہاں اللہ نے فرمایا اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ مطلب یہ ہے کہ مضبوطی کے ساتھ اللہ سے اپنا رشتہ بنا لو۔ ہوا مولاکم، وہی تمہارا مولا ہے، مددگار ہے۔ فنعم المولا ونعم النصیر، تو کیا ہی بہترین مددگار، کیا ہی بہترین کارساز اور تمہارا نگہبان ہے وہ رب جو کہ غالب بھی ہے، قابل اعتماد بھی ہے اور قدرت رکھنے والا بھی ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر،
اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہارا کوئی اور دوست حقیقی دوست نہیں ہے جس کے اندر یہ خوبیاں ہو کہ ہر لمحے، ہر موڑ پر، ہر محاذ پر اور ہر سچویشن میں تمہارے ساتھ کھڑا ہو سکے، تمہاری مدد کر سکے۔ اللہ کے علاوہ ایسا کوئی نہیں ہے۔ نصیر کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ ذات جو اپنے بندوں کی مدد کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتی ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنا نام نصیر رکھتا ہی اسی لیے ہے کہ وہ اپنے اولیاء کی، اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، ان کی طرف سے دفاع کرتا ہے۔ تو حقیقت میں منصور وہ شخص ہے جس کی مدد اللہ کرے، اور جتنی بھی زمین پہ مدد آتی ہے وہ سب اللہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، کوئی بھی مدد نہیں ہوتی ہے مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کہ حکمت والا ہے اور غالب ہے۔ اللہ نے قرآن میں اور کہا إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کر دے تو تم پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا ہے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تمہیں ذلیل و رسوا کر دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو اللہ کے بعد ہے کون جو تمہاری مدد کر سکے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، ہم اپنے رسولوں کو ضرور مدد سے نوازیں گے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کی بھی مدد کریں گے، فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں بھی، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور اس دن بھی جب گواہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ یعنی دنیا اور آخرت میں دونوں جگہوں پر اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی مدد فرماتا ہے اور ایمان والوں کی مدد فرماتا ہے۔ گویا کہ اگر لوگوں کو مدد نہیں مل رہی ہے تو یہ ہمارے اور اپنے اندر کمیاں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین تو مدد کرنے کا وعدہ فرما رہا ہے، اور اللہ نے قرآن میں یہ بھی کلیئر کر رکھا ہے کہ اللہ کافروں کی مدد نہیں کرتا اور کافروں کا کوئی مددگار ہوتا بھی نہیں ہے۔ فرمایا اللہ نے بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم، بلکہ وہ لوگ اس کی اتباع کرتے ہیں جنہوں نے ظلم کیا اور اپنے ہی خواہشات کی پیروی کرنے لگے، بغیر علم، بغیر کسی علم کے۔ فمن یہدی من اضل اللہ، اسے ہدایت کون دے گا جسے اللہ گمراہ کر دے۔ وما لہم من ناصرین، اور گمراہوں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بہت پیاری بات کہی ہے، ان کی کتاب ہے ایک الجواب الصحیح لمن بدل الدین المسیح، کی صحیح جواب اس کے لیے جس نے مسیحیت کو، عیسائیت کو بدل رکھا ہے۔ تو نصارہ کے رد میں، کرسچین کے رد میں ایک بہت زوردار کتاب لکھی تھی ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، اس میں وہ کہتے ہیں وَحَيْثُ ظَهَرَ الْكُفَّارُ فَإِنَّمَا ذَلِكَ لِذُنُوبِ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَوْجَبَتْ نَقْصَ إِيمَانِهِمْ، کفار کا غلبہ اس زمین پر دنیا میں نظر آتا ہے، مسلمانوں پہ غالب نظر آتے ہیں، وہ اس لیے اور اس وقت جب مسلمانوں نے ایسے ایسے گناہ کیے ہیں جن گناہوں کی وجہ سے ان کا ایمان کم ہو گیا ہے۔ ثم اذا تابوا بتکمیل ایمانہم نصرہم اللہ، لیکن جب وہی گنہگار مسلمان اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو مکمل کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد ضرور کرتا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، کہ تم گھبراؤ نہیں، غم نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند رہو گے، إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے رہو گے۔ تو اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ قرآن میں یہ بھی ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَجَبْتُم مِّثْلَيْهَا، کہ جب لوگوں کو مصیبت ہوئی تو مصیبت کو تو خود لوگوں نے دعوت دے رکھی تھی، لیکن جب سر پہ آ پڑی تو کہتے ہیں قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا، یہ مصیبت آئی کہاں سے، ہم نے کون سا گناہ کیا تھا، اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا، یہ غالب کفار لوگ کیسے ہمارے اوپر آ گئے۔ تو اللہ نے جواب دیا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ، یہ تمہارے اپنی طرف سے ہے، یعنی تمہارے اپنے بدعمالیوں کی طرف سے ہے۔ تو اس میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے واضح کیا ہے کہ اگر زمین پر کسی بھی طبقے پر کسی حصے میں کفار غالب ہیں اور مسلمان مغلوب ہیں تو ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کے اعمال نہیں صحیح ہیں اور ان کے ایمان میں نقص ہے، جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے اور اللہ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے الفوائد،
اس میں انہوں نے انسان گناہوں سے کیسے توبہ کرے ایک بہت ہی نرالی بات لکھی ہے. کہتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے جو ہمارے بارے میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے کی ہدایت دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اس آیت کی باریکی کے بارے میں ابن قیم رحمہ اللہ کا تبصرہ سنیں. فرمایا کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہدایت کو جہاد کے ساتھ جوڑ دیا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہمارے راستے میں کوششیں کرتے ہیں جہاد کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت دیتے ہیں. کہا ہدایت کو اللہ نے جہاد سے جوڑ کے رکھ دیا ہے. فَأَكْمَلُ النَّاسِ هِدَایَةً أَعْظَمُهُمْ جِهَادًا. تو معلوم یہ ہوا کہ ہدایت سب سے زیادہ اسے ملے گی جو سب سے زیادہ جہاد کرے گا. اس آیت سے تبصرہ. اور آگے کہتے ہیں وَأَفْرَضُ الْجِهَادِ جِهَادُ النَّفْسِ. اور سب سے زیادہ ضروری جہاد انسان کا اپنے آپ سے لڑنا ہے, اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے. وہ جہاد الہوا اور اپنی خواہشات کے سامنے تن کے کھڑے ہو جانا ہے. وہ جہاد الشیطان اور شیطان کے سامنے تن کے کھڑے ہو جانا ہے. وہ جہاد الدنیا اور دنیا کی لذتوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے, اس سے جہاد کرنا ہے. فمن جاہد هذه الاربع فی اللہ. یہ چار چیزوں کے سامنے جس نے اپنے آپ کو مضبوط کر لیا اور اس کے فتنے کا شکار نہیں ہوا. کہتے ہیں ان چاروں کے سامنے جس نے اپنے آپ کو مضبوط کر لیا اور اللہ کے لیے ان سے لڑتا رہا, ایک تو نفس, دوسری خواہش, تیسری شیطان اور چوتھی دنیا. اللہ رب العالمین ایسے بندے سے راضی ہو جاتا ہے اور اسے اپنا راستہ دکھاتا ہے, اور وہ راستہ دکھاتا ہے جو راستہ جنت تک جاتا ہے. اور جس نے ان چاروں چیزوں کو چھوڑ دیا اور باہر کی دنیا میں محنتیں کرنے لگا اور وہ سوچ رہا ہے کہ میں اللہ کے راستے کو پالوں گا, تو حقیقت میں وہ اللہ کا راستہ نہیں پائے گا. آگے بہت بڑی بات کہی ہے. اس بات کو ابن قیم رحمہ اللہ کی اگر سمجھ لیا جائے تو پھر جو تحریکیوں کا مزاج ہے دنیا میں, حکومت الہیہ پہلے قائم کرو, خود دین سے دور ہو, دنیا میں نظام اسلام قائم کرو, جو یہ ان کا نعرہ ہے وہ نعرہ کھوکھلا نظر آئے گا. کہتے ہیں وَلَا يَتَمَكَّنْ مِنْ جِهَادِ عَدُوِّهِ الظَّاهِرِ. ظاہری دشمن سے لڑنے کے لیے اس وقت تک طاقت آ ہی نہیں سکتی الا من جاہد هذه الاعداء باطنا, جب تک انسان اندرونی دشمن کا مقابلہ نہ کر لے. اندرونی دشمن یہ چار ہیں جس کا مقابلہ کرنا ضروری ہے. جب تک انسان اپنے نفس سے, اپنی خواہشات سے اور اپنی دنیا سے اور شیطان سے جو اس کے اوپر دائیں بائیں مسلط رہتا ہے, ان چاروں سے جہاد نہیں کر لے گا تب تک وہ ظاہری دشمنوں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. فمن نصر علیہا نصر علی عدوہ. ان چاروں کے بارے میں جس کی مدد کر دی گئی تو گویا کہ وہ ظاہری دشمن کو ہرا لے جائے گا. ومن نصرت علیہ, اور جس شخص کے پر یہ چاروں چیزیں غالب آ گئیں, نصر علیہ عدوہ, تو اس کے دشمن بھی اس کے اوپر غالب آ جائیں گے. اب اس تبصرے کو دیکھیے اور اس کے بعد دنیا کے حالات کو دیکھیے. آج لوگ ان چاروں میں پیچھے ہیں. اپنے اوپر کوئی شریعت نافذ نہیں کرنا چاہتا, اپنی شہوت کو کوئی کنٹرول میں نہیں کرنا چاہتا, اور کوئی بھی شخص اپنے نفس کو ملامت نہیں کرنا چاہتا کہ غلطی ہم سے ہوئی ہے اور سامنے والے میں اصلاح کی ضرورت ہے, مجھے بھی اصلاح کی ضرورت ہے. کوئی شخص اپنی دنیا میں ذرہ برابر کمی نہیں آنے دینا چاہتا, اور ارادہ کیا ہے کہ ہم ظاہری دشمنوں کا مقابلہ کریں گے, دنیا میں نظام الہی قائم کریں گے. تو یہ ارادہ ہی کھوکھلا ہے اور اس کے لیے اختیار کیا جانا والا راستہ ہی غلط راستہ. صحیح راستہ یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر کام کرے, جیسا کہ قرآن کی اس آیت میں کہا گیا, تبھی اللہ کی مدد آ سکتی ہے, ورنہ اللہ کی مدد نہیں آ سکتی ہے. آج لوگ شرک بھی کرتے ہیں, بدعت بھی کرتے ہیں, گناہ کبیرہ بھی کرتے ہیں, صغیرہ بھی کرتے ہیں, اور مسلسل کیے جاتے ہیں. اس کے باوجود
نعرہ یہ ہے کہ ہم زمین پر اللہ رب العالمین کا نظام قائم کریں گے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے سلف صالحین نے منہج دیا ہے کہ تم سے اللہ کبھی یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے اللہ کا نظام قائم کیا کہ نہیں کیا، اللہ یہ پوچھے گا کہ تم نے خود پہ میرے نظام کو قائم کیا کہ نہیں کیا۔ قوا انفسکم و اہلیکم نارا کا یہی مطلب ہے، خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، مطلب تم اپنے لیے اپنے اوپر اللہ کے دین کو نافذ کرو، جو کہا گیا ہے وہ کرو اور جس سے منع کیا گیا ہے اس سے باز آ جاؤ، تب ہی اللہ کی مدد آ سکتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے نام الغالب اور النصیر ہے، اللہ مددگار ہے اور اللہ غالب ہے۔ ان دونوں ناموں پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور ان دونوں ناموں کا جو میننگ ہے اس میننگ کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ عقیدہ و ایمان رکھنا ضروری ہے کہ رب العالمین مدد کرنے والا ہے، اور اس کی مدد کیسے، کس حالت میں، کس وقت آتی ہے، کس وقت نہیں آتی ہے، یہ جاننا ضروری ہے، اور اس کے بعد اللہ سے مدد مانگنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے مددگار ثابت ہو۔ رب العالمین دنیا کے ہر حصے میں پریشان حال مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔